السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان زندگی اور موت کتاب و سنت کی روشنی میں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ زندگی جس کی ضد اور متضاد حقیقی یا مجازی معنی میں موت ہی ہے، اسی لیے زمین کی زندگی اس کے بنجر نہ ہونے میں ہے، اور عقل کی زندگی علم اور صحیح راستے پر چلنے میں ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے، وہ یعنی نافرمان مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اموات غیر احیاء۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو اس دنیاوی اور اخروی زندگی کو ہمیشہ بنانے والی ہے۔ اسلام کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت موت کی سختی سے بچانا ہے، جو کہ جسم کے لیے ایک شدید ترین عذاب ہے، اور اگر بندہ اس پر ثابت قدم رہا تو باقی منزلیں بھی اس کے آسان ہو جائیں گی، وگرنہ اندھیرے کے علاوہ کچھ نہیں، اور وہ اندھیرا اصل موت ہے۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے۔ اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہی وہ صفت ہے، وصف ہے جو مومن میں پایا جاتا ہے کہ وہ ظلم اور جہالت سے دور ہوتا ہے، اور شریعت پر چلنے کے لیے وہ زندہ ہوتا ہے۔ وہ ایمان کے نور سے خود کو زندہ رکھتا ہے، اور وہ لوگوں کے درمیان علم کی روشنی لے کر چلتا ہے، مگر کافر تو مردہ دل کے ساتھ اندھیرے میں ہی مر جاتا ہے۔ اسی کو موت کا وقت کہتے ہیں، جو کہ ایمان کے کمزور ہونے کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے، اور جو دل مردہ ہو جائے وہ اپنے رب کو پہچان ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی وہ ہدایت پا سکتا ہے۔ حالانکہ حقیقی زندگی تو دل کا زندہ رہنا ہے۔ انسان کی ساری زندگی ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ کے ساتھ یعنی اس کی اطاعت میں گزرنی چاہیے۔ نیکی اور تقوی اور اطاعت میں گزارے گئے ہی لمحات آپ کی زندگی کے بہترین اور فائدہ مند لمحات ہیں، باقی تو ساری عمر بے معنی ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے اعراض کرتا ہے اور منہ پھیر کر گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کی زندگی کے ایام تنگ کر دیتا ہے اور آخرت بھی برباد کر دیتا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، نافرمان لوگ کہیں گے آخرت میں کہ کاش ہم آخرت کے لیے کچھ تو جمع کر لیتے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، بلا شبہ آپ اپنی دعا نہ تو مردوں کو سنوا سکتے ہیں اور نہ ہی بہروں کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زندہ لوگوں کو قبر والوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جیسے قبر والے نہ آپ کی التجا اور نہ ہی دعا سن سکتے ہیں، ایسے ہی یہ نافرمان بھی آپ کی بات کو سن نہیں سکتے، حالانکہ ان میں تو روح بھی موجود ہے اور قبر والوں میں تو روح بھی موجود نہیں ہے۔ یعنی جیسے آپ قبر والوں کو نہیں سنوا سکتے، ایسے ہی آپ خواہش پرستوں اور نافرمانوں کو بھی نہیں سنوا سکتے۔ اور اگر زندگی میں شعور اور حرکت موجود ہو تو ایسے جسم میں جو دل ہے وہ کیوں نہیں اپنے ایمان کو علم کے ساتھ مزین کرتا؟ یہی تو وہ تحریک ہے جو اس مردہ دل کو زندہ کر سکتی ہے، کیونکہ اصل موت بدن یا جسم کی تو نہیں ہوتی، بلکہ اصل موت تو دل اور روح کی ہوتی ہے، جو کہ جہالت اور علم سے دوری، بصیرت سے کنارہ کشی سے آتی ہے۔ جہالت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے اور آپ کو ایک قیمتی ہیرے سے غافل کر رہی ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہے۔ جاہل ایک ایسا شخص ہے جو اس زمین پر ایک زندہ لاش کی طرح چلتا پھرتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف قرآن ہے، تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو
ہدایت کا راستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بندہ اپنی خواہشات اور لذتوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی روح کو موت سے دوچار کر لیتا ہے، مگر ایک مسلمان خود کو زندہ رکھتا ہے اللہ کے ذکر سے، جنت اور جہنم کو یاد کر کے، اور ماضی میں کی گئی اطاعات اور عبادات کی حفاظت کر کے وہ خود کو اپنی خواہشات سے دور کر لیتا ہے۔ زندگی کی ایک مسلمان کے نزدیک بہت قیمت ہوتی ہے، وہ زندگی کے معنی کو سمجھتے ہوئے اسے ضائع نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود فضول اشیاء کو اختیار کرنے سے اور ایمان کی روشنی ختم ہونے میں بعض لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں ایک مسلمان کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائے، جبکہ زمین کے مشرق اور مغرب میں فتنے ظاہر ہو رہے ہوں اور امت اسلامیہ کو روندا جا رہا ہو، جنگوں کا بازار گرم ہو، مقدس مقامات کو ختم کیا جا رہا ہو، قتل و غارت عام ہو، جھوٹ اور مذاق لوگوں کا وتیرہ بن جائے، امانت داری ختم ہو گئی ہو اور وعدہ خلافی عام ہو۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا فتنے دلوں پر ایسے آئیں گے کہ ایک کے بعد ایک جیسے بورے کے تنکے ایک کے بعد ایک ہوتے ہیں، پھر جس دل میں وہ فتنہ رچ جائے گا تو اس میں ایک کالا داغ پیدا ہو جائے گا، اور جو دل اس کو نہ مانے گا اس میں ایک سفید نورانی دھبا ہوگا، یہاں تک کہ اسی طرح کالے اور سفید دھبے ہوتے ہوتے دو قسم کے دل ہو جائیں گے، ایک تو خالص سفید دل چکنے پتھر کی طرح جس کو کوئی فتنہ نقصان نہ پہنچائے گا جب تک کہ آسمان و زمین قائم رہیں، دوسرے کالا سفیدی مائل یا اوندھے کوزے کی طرح جو نہ کسی اچھی بات کو اچھی سمجھے نہ بری بات کو برا، مگر وہ جو اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ اسی طرح لوگوں کے حواس بھی مردہ ہو جائیں گے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں، یہ لوگ بالکل چار ٹانگوں والوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے، یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دل کو جلا بخشی جا سکتی ہے اچھے اخلاق سے، اچھے کلام سے، نظریں نیچی کر کے، شرمگاہ کی حفاظت کر کے، جیسا کہ فرمان رسول ہے تمہارا اپنے بھائی سے ہنس کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح بندے کی موت کی ایک قسم یہ بھی ہے، وہ اجتماعیت سے کٹتا جا رہا ہے اور اس کا تعلق اپنے دوستوں، گھر والوں اور قریبی دوستوں سے کم ہو گیا ہے، وہ اکیلے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ لوگوں سے ملنا اور ان کی مشکلات کو دور کرنا اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اے اللہ کے بندو، زندگی نام ہے عاجزی کا، سخاوت کا اور رحم دلی کا، اور موت نام ہے بخیلی، سستی، لڑائی جھگڑا اور قطع تعلقی کا۔ عاجزی یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ سے ہمیشہ رحم مانگتا رہے اور جنت کا سوال کرتا رہے، کیونکہ فرمان رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے نفس کے لیے تقوی اور عاجزی ہی کو پسند کرتا ہوں۔ اسی طرح امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی فجر طلوع ہوتی ہے تو منادی کرنے والا حق کی طرف سے منادی کرتا ہے، اے ابن آدم، تو نے ایک نئی زندگی پائی اور اس بات پر تیرا علم گواہی دے رہا ہے، اسی لیے نیک اعمال کثرت کے ساتھ کر، کیونکہ یہ دن قیامت تک دوبارہ تمہارے پاس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ فرمان رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ایسی نعمتیں ہیں جن سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ اسی طرح غیرت بھی دل کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ جس وقت کپڑے اتر رہے ہوں، فحاشی عام ہو رہی ہو، برائی پھیلتی جا رہی ہو،
تو ایک مومن کو غیرت آتی ہے اور وہ اس کو روکتا ہے۔ جس انسان کو اپنی عورتوں کے متعلق غیرت آتی ہے تو یہ اس کے ایمان کے قوی اور مضبوط ہونے کی نشانی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ اپنی عورتوں کی حفاظت کرتا ہے، انہیں پاک اور صاف کرتا ہے، انہیں گندگی میں جانے سے روکتا ہے، اور اسی کو امانت کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہارے دین میں جو چیز سب سے پہلے غائب اور ختم ہوگی وہ امانت ہے، اور سب سے جو چیز ختم ہوگی آخر میں وہ نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فحاشی عام نہ ہو جائے، قطع تعلقی نہ بڑھ جائے اور امانت ختم نہ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر سر جھکانا بھی زندہ دلی کی نشانی ہے، جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول پکاریں تو اس کا جواب دو۔ اے اللہ کے بندو، نیند بھی موت ہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، جس میں بہت بڑی عبرت اور نصیحت چھپی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور معجزہ کی گواہی دے رہی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، وہ اللہ ہی ہے جو نفس کو تھام لیتا ہے جب اسے موت دینی ہوتی ہے، اور جسے موت نہیں دینی ہوتی تو اسے سونے کے بعد دوبارہ اٹھا دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آن پہنچتا ہے۔ لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ جب کوئی شخص نیند کرتا ہے تو اس سے اس کے جسم کو دوبارہ زندگی ملتی ہے، وگرنہ کثرت نیند زندگی کی موت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ان کے شب و روز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اگر میں دن کو سو جاؤں تو میں اپنی رعایا کو کھو دوں، اور اگر میں رات کو سو جاؤں تو میں اپنے نفس کو کھو دوں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، وہی اللہ تو ہے جو تمہیں رات کو سلا دیتا ہے، اور وہ سب جانتا ہے کہ تم دن کو کیا کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات اسی پر ختم کرتا ہوں، اور اپنے گناہوں کی اور تمام مسلمانوں کی گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔